أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آغاز گفتگو سے قبل آئی ہمراہ مل کر نبی کونین حضرت مد مصطفیٰ ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مرتبہ بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نشابت کرنے پڑے خصوص کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آگے آج محرم شریف کی 25 تاریخ ہے. آج سے تین دن قبل یعنی 21ویں محرم کو سید المؤذنین سلطان العاشقین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دل عطا فرمایا، قلب عطا کیا، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے دل جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. دل کسی کو چاہتا ہے، کسی کے ساتھ کسی شے کے ساتھ اس کو ضرور پیار ہے. کسی کا دل جو ہے مال سے لگا ہے، کسی کا دل اولاد کے ساتھ لگا ہے، کسی کا دل دنیا کی اور نعمتوں کے ساتھ لگا ہے. یہاں تک کہ جس کے اندر دل ہے اس کا تعلق کسی شے کے ساتھ ضرور ہے. دل کی محبت کسی شے کے ساتھ ضرور ہے. یہ محبت بعض اوقات انسان کو برباد کر دیتی ہے. یہ دل کسی شے کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس شے کے ساتھ لگنے سے یہ دل ویران ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے. لیکن جس کا دل نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ لگ جائے وہ روشن ہو جاتا ہے، وہ منور ہو جاتا ہے، اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے. تو دل کا رابطہ اگر نبی کائنات کی ذات سے ہے تو دل یہ ویران نہیں رہتا، دل تباہی کی منزلیں طے نہیں کرتا، بلکہ یہ دل روشن ہو جاتا ہے. اور ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن اپنی یاد اور اپنا جو عشق سینے میں بسا کے لے کے جاتا ہے اس کا صبح قیامت تک ذکر باقی رہتا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے شمار پیار کیا کرتے تھے، اور آج بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود ہے. نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات نماز مغرب کے بعد باہر نکلے، ایک مکان کے پاس سے گزر ہوا تو اندر سے کرہانے کی آواز آ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور جھانک کے دیکھا کہ ایک غلام بیٹھا ہے چکی کے پاس اور زاروں قطار رو رہا ہے، سسکیاں بھر رہا ہے. نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر داخل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے غلام، رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایک مالک کا غلام ہوں، دن بھر مجھ سے کام کرواتا ہے، میں بکریاں چراتا ہوں، پانی بھر کے لاتا ہوں، دیگر جو کام ہے وہ کرتا ہوں. اب رات ہو جاتی ہے
اب میں دن کا تھکا ماندہ ہوتا ہوں تو ضرورت ہے کہ میں آرام کروں، لیکن میرے مالک نے آ کے یہ جو کی بوری رکھ دی ہے کہ پوری رات اس کو پیس کر پھر سونا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھکا اتنا ہوں کہ سکت نہیں ہے کہ میں پیسوں، اور نہ پیسوں تو صبح ہوگی تو میرا مالک جو ہے مجھے بے تحاشا مارے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، ابھی سرکار کا اور حضرت بلال کا تعارف نہیں ہوا، لیکن سرکار نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال تم سو جاؤ، میں چکی پیستا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال لیٹ گئے، نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے چکی پیسنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آٹا پس گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کا چہرہ انور دیکھا تھا، وہ چمکتا چہرہ سرکار کا ان کی آنکھوں میں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ لیٹے تو لیکن آرام کہاں آئے، نیند کہاں آئے، وقت دہا والا چہرہ جو ہے آنکھوں سے گزرا ہے۔ اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے تو نیند نہیں آئی، جو ہے کروٹیں بدلنے لگے کہ صبح کب ہو کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں، اللہ کے نبی کا وہ نورانی چہرہ دیکھوں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نورانی تھا، اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی نورانی تھی۔ اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، نور سے جو ہے منور سرکار کا چہرہ، اور اتنی ہی سرکار کی سیرت منور، اللہ کے نبی جتنے خوبصورت تھے سیرت مصطفیٰ بھی اتنی خوبصورت تھی۔ حضرت بلال اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، رات بھر نیند نہیں آئی کہ صبح ہو، سورج طلوع ہو، میں سرکار کی بارگاہ میں پھر حاضری لگا کر وہ چہرہ دیکھ لوں، وہ نورانی چہرے کی زیارت کر کے اپنی پیاس بجھا لوں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، رات لمبی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جب انسان کسی سے عشق کر بیٹھتا ہے، دل دے بیٹھتا ہے، تو ایک منٹ بھی جو ہے گھنٹہ لگتا ہے۔ حضرت بلال بیان کرتے ہیں کہ رات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اب صبح طلوع ہوئی، اب میں نے معمول کے مطابق میں اب جو ہے بکریاں چرانے کے لیے جانا تھا، پانی بھر کے لیے لانا تھا، اور کام کاج کرنے تھے، اس میں مصروف ہو گیا۔ زندگی کا حال تو کا تو ہی رہا، اب دل کے اندر طرف ہے، دل کے اندر عشق تو تھا ہی، لیکن جاگا اب سرکار کی زیارت کر کے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جاگا ہے۔ تو سرکار کے عشق میں حضرت بلال روتے تھے، یہاں تک کہ ان کے دوست حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار بن یاسر کو انہوں نے دیکھا کہ ایک دن کفار ان کو بہت مار رہے تھے، بے تحاشا مارا حضرت عمار بن یاسر کو۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور فرمایا، عمار یہ لوگ تمہیں کیوں مارتے ہیں، اتنا کیوں ستاتے ہیں، اتنا تمہارے اوپر کیوں ظلم کرتے ہیں، تو نے کیا جرم کیا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، فرمایا کہ اے بلال، میں خدا کا ماننے والا ہوں، احد احد کی صدا بلند کرتا ہوں، وحدہ لا شریک میری زبانوں پہ جاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول کا وظیفہ میری زبانوں پر ہے، اس وجہ سے انہوں نے بے تحاشا مجھے مارا ہے کہ ایک خدا کی پوجا نہیں کرنی، بلکہ یہ ہزار جو 100 ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہے، ان کی پوجا کرنی ہوگی۔ میں نے انکار کر دیا، میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں لٹکا لیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، ایک خدا کے سامنے جھکوں گا، ایک خدا کے سامنے سجدہ کروں گا، ایک خدا کے سامنے رکوع کروں گا، ایک خدا کے سامنے قیام کروں گا، اس کے علاوہ کوئی میرا خدا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کفار مجھے مارتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار بن یاسر سے پوچھا کہ عمار بن یاسر یہ ایڈریس تمہیں کس نے بتایا ہے، یہ کس نے بتایا کہ خدا ایک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمار بن یاسر نے حضرت بلال سے کہا کہ رات میں جو چکی پیسنے شخصیت تمہارے گھر پہ آئی تھی، تمہاری جو ہے چکی پہ آئی تھی اور تمہیں سلا کر چکی پیس رہی تھی، اسی نبی نے مجھے یہ ایڈریس بتایا ہے کہ دنیا کے یہ خدا باطل ہے، ایک خدا وحدہ لا شریک ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا، اے عمار بن یاسر، اس سے پہلے تو تنہا تھا، اس سے پہلے تو اکیلا تھا، آج میں بھی تمہارے ساتھ ہو گیا ہوں، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں اور تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتا ہوں۔ اب یہ بات جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ
اور حضرت بلال کے درمیان ہو رہی تھی، ابو جہل کے کان میں پڑ گئے۔ ابو جہل حضرت بلال کے مالک امیہ بن خلف کے پاس پہنچا اور جلال میں جا کے کہنے لگا کہ بتاؤ یہ غلام بھی ہم سے باہر ہو گئے ہیں، یہ بھی ہماری باتیں نہیں مانیں گے، یہ بھی ہمارے حکم کے تحت نہیں چلیں گے۔ امیہ بن خلف نے کہا ابو ہشام، عمر بن ہشام کیا بات ہے؟ ابو جہل کیا بات ہے؟ اتنے جلال میں کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے بلال نے بھی اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے، بلال بھی ایک خدا کو پوجنے کی باتیں کر رہا ہے، بلال بھی ایک خدا کی عبادت کرنے کی باتیں کر رہا ہے، بلال نے ہمارے یہ باطل جو معبود ہیں ان کو ٹھکرا دیا ہے۔ یہ بات جب امیہ بن خلف کے پاس پہنچی ہے، امیہ بن خلف جو ہے حضرت بلال کے پاس آئے اور باش لوگوں کو، گنڈے لوگوں کو بلایا، ان نوجوانوں کو بلایا اور حضرت بلال سے پوچھا کیا تو نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے؟ ایک خدا کو تو مانتا ہے؟ حضرت بلال نے کہا ہاں میں غلام تو تیرا ہوں لیکن عبادت صرف ایک خدا کی کروں گا، سجدہ صرف ایک خدا کو کروں گا، قیام صرف ایک خدا کے سامنے کروں گا، اور یہ سارے تمہارے معبود جتنے ہیں باطل ہیں۔ جب یہ بات امیہ بن خلف نے سنی تو ان اباشوں سے کہا، ان گنڈے لوگوں سے کہا کہ رسی لائی جائے اور حضرت بلال کے جو ہے پاؤں بھی باندھے جائیں، ٹانگ بھی باندھی جائے، ہاتھ بھی باندھ کے پورے مکے کی گلیوں میں گھمایا جائے، گھسیٹا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں رسی ڈالی گئی اور مکہ کی گلیوں میں جو ہے حضرت بلال کو گھسیٹا گیا، اور امیہ بن خلف نے ان سے کہا تھا کہ جب تک یہ ہمارے معبودوں کا اقرار نہ کر لے تب تک ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تو ہر بار جب وہ کھینچتے حضرت بلال کی زبان سے احد احد کی صدا بلند ہوتی، اللہ اللہ کی صدا بلند ہوتی، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرتے نظر آتے۔ اب امیہ بن خلف نے ان سے پوچھا کیا اس نے اقرار کیا ہے ہمارے معبودوں کا؟ کہا نہیں، یہ تو اور احد احد کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ اس نے آگ جلوائی، انگارے بن گئے، انگارے بچھائے اور ان انگاروں کے اوپر حضرت بلال کو لٹا دیا اور اوپر ایک بھاری پتھر رکھا، بھاری پتھر رکھ کے امیہ بن خلف نے اپنے پاؤں سے دبایا اس کو، اور جب دبایا انگارے جلا رہے تھے، اوپر سے پتھر ہے، ریگستان بھی ہے، مکہ شریف کی سرزمین، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا گوشت سڑنے لگا، چربی اندر سے باہر نکلنے لگی، جتنی چربی نکلتی اتنی حضرت بلال احد احد کی صدا اور بلند کرتے، یہاں تک کہ حضرت بلال کو بہت ستایا اور پھر چھوڑا۔ وہ اپنے جگہ رہاں وہ رہتے تھے وہاں آئے اور حضرت عمار بن یاسر پھر ان کے پاس آ گئے کہ میں سرکار کی بارگاہ سے آیا ہوں اور میں نے سرکار کو روتے ہوئے دیکھا ہے، سرکار کو غمگین دیکھا ہے، بلال تمہاری یاد میں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے حضرت بلال حضرت عمار بن یاسر کو کہ اپنے میرے نبی سے، ہم سب کے آقا و مولا سے جا کے آپ اتنی عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ظالموں کے ظلم سے میں تنگ نہیں ہوں اور ان ظالموں کے ظلم سے میں جو ہے خوف زدہ بھی نہیں ہوں، یا رسول اللہ صرف اتنی سی تمنا ہے، اگر بلال کے غم میں آپ رو رہے ہیں صرف ایک بار فرما دے بلال میرا ہے، ایک بار فرما دے جو ہے بلال میرا ہے، تو میری سارے دکھڑے جو ہے ان کا مداوع ہو جائے۔ حضرت عمار بن یاسر آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی تھی، اچانک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، سارے صحابہ رو رہے ہیں، سرکار غمگین بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے صدیق اکبر بیٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ غمگین ہیں، صحابہ کے چہرے اترے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، ایک میرا عاشق ہے بلال، اس کی یاد مجھے ستا رہی ہے، امیہ بن خلف نے اس پر ظلم کیا ہے، اس کو آگ پہ لٹایا ہے، اس کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا ہے، اے ابو بکر مجھے اس کی یاد ستاتی ہے، اس وجہ سے غمگین ہوں۔ یہ بات سننی تھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عاشق یہ بھی ہے حضرت صدیق اکبر، اور ایک عاشق مکہ کی سرزمین پہ آگ پہ لیٹے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ کلمات، یہ ملفوظات سرکار سے سنے،
फौरन खड़े हुए, तेजी से आगे बढ़े। सहाबा देखने लगे कि अबू बकर कहाँ जा रहे हैं, आपस में बात करने लगे। आज अबू बकर का तेवर बता रहा है, इतनी तेजी से बढ़ के जा रहे हैं। आज सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम को खरीद के जरूर सरकार की बारगाह में लाएंगे। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले और उमैया बिन खल्फ के पास पहुंचे। जाके कहने लगे, बिलाल को खरीदने आया हूं, दोगे? कहा दूंगा, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा लूंगा। बहुत ज्यादा कीमत मांगी। सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने कीमत अदा की। वो उमैया बिन खल्फ एक नजर सरकार सिद्दीक अकबर की तरफ देखता, एक तरफ सोने की तरफ देखता और कहता कि मैंने तो सुना था कि सिद्दीक अकबर तू बड़ा जो है समझदार ताजिर है, लेकिन तूने आज सौदा घाटे का किया है, इतनी कीमत अदा करके जा रहा है हबशी गुलाम के लिए। तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, उमैया बिन खल्फ तेरी आंखें नहीं हैं जो सरकार बिलाल रज़ियल्लाहु ताला की खूबियां देख ले, सरकार की जो है बिलाल रज़ियल्लाहु ताला की जो है कीमत देख ले। ये कीमत वही देख सकता है जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से होकर आया। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को खरीद लिया और सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप बिलाल के लिए गमज़दा थे, बिलाल आपकी बारगाह में हाजिर हो गया। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और खुशी के आंसू बहाए और अपने पास से कुछ रकम निकालकर जनाब सिद्दीक अकबर को देना चाहिए। हजरत सिद्दीक अकबर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कीमत मैं अदा कर क्या है वो भी तो आप ही की थी, और मैं अबू बकर भी आपका हूं। जो रकम आपकी मैंने अदा किया वो भी आपकी, अबू बकर भी आपका, सारा इलाका आपका है। या रसूल अल्लाह, इस रकम जो आपको आपकी गुलाम की आजादी के लिए मैंने अदा की है, ये मेरी नहीं है, आप ही की है। ये अंदाज था जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु